بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قتل موذی قبل الایذاء۔ امام غزالی کو پیش آنے والا ایک واقعہ۔ امام غزالی کا اسم گرامی آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ ان کی ذات کسی تعریف و تعارف کی محتاج نہیں۔ زیر نظر واقعہ انہی سے تعلق رکھتا ہے۔ امام غزالی ہمیشہ یہ خواہش رہتی تھی کہ وہ ایسے لوگوں کو دیکھ سکیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو۔ وہ رب ذوالجلال کے دربار میں ہمیشہ اسی آرزو کی سربسوج رہتے۔ ایک رات نماز عشاء کے بحسب معمول عبادت میں مشغول تھے۔ دل میں ہی آرزو تھی کے لیے ہمیشہ کے لیے دعا مانگتے رہتے، حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دوران میں کئی صدیوں کا فرق تھا اور یہ بات ناممکن تھی کہ وہ کسی ایسے فرد کو دیکھ سکیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو۔ وہ عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ ناگہاں ان کے حجرے میں ایک سانپ نمودار ہوا۔ آپ نے اپنا عصا اٹھایا اور سانپ کو مار کر باہر پھینک دیا۔ 2 روز بعد وہ عبادت میں مصروف تھے۔ حجرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور دروازہ کھولا تو 2 سپاہی کھڑے نظر آئے۔ انہوں نے ان کی آمد کا مقصد پوچھا تو سپاہیوں نے بادشاہ نے انہیں طلب کیا۔ وہ حیران تھا اور قدرے پریشان بھی ہوئے کہ آخر اس وقت بادشاہ نے انہیں کیوں بلایا، مگر وہ سپاہیوں کے ساتھ چل دیے۔ راستے میں جب سپاہیوں نے بادشاہ کے محل کو جانے کے بجائے ویرانے کو جانے والی راہ منتخب تو امام صاحب نے ان سے پوچھا، تم لوگ محل کے بجائے جنگل ویران کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ وہ بولے، آج بادشاہ نے شہر سے باہر دربار لگایا ہے۔ کچھ دور جانے کے بعد جنگل میں منگل کا سا سما دکھائی دیا۔ رات کے وقت دن کی سی رونق تھی۔ پتہ چلا کہ یہ جنات کی آبادی۔ کھلے میدان میں ان کے بادشاہ دربار لگا ہوا تھا۔ وہ لوگوں کو فریاد سن کر داد رسی کے لیے جو کچھ کر سکتا تھا کر رہا تھا۔ آخر امام صاحب کی باری آ گئی۔ بادشاہ نے ان سے کہا کہ تم پر قتل الزام ہے، تم اس سلسلے میں کیا کہتے ہو؟ امام غزالی بولے، میں نے تو زندگی بھر دانستہ کسی کا دل دکھانے کی بھی کوشش نہیں کی، قتل تو بہت بڑی بات۔ اس پر مدعی اس شخص کو کہتے ہیں جو دعویٰ کرے۔ مدعی کو طلب کیا گیا۔ اس نے کہا کہ انہوں نے میری بیوی کو قتل کیا۔ یہ میری بیوی کے قتل میں اس کے لیے مجھے انصاف چاہتا ہوں۔ امام صاحب نے پھر انکار کر دیا تو بادشاہ نے کہا، تم یہ بتاؤ، تم نے گزشتہ 2 روز میں کسی غیر انسانی مخلوق کو جان سے مارا تھا؟ اب آپ کو یاد ہوگا کہ امام غزالی نے سانپ کو مارا تھا۔ امام صاحب نے فرمایا، ہاں، 2 روز قبل بعد نماز عشاء کے بعد عبادت میں مصروف تھا، ایک سانپ میرے حجرے میں آ گیا۔ میں نے قتل موذی قبل الایذاء کے اصول پر عمل کرتے ہوئے اسے مار ڈالا۔ یعنی نبی پاک کی حدیث ہے کہ زہریلی چیز اس کو ایذا دے اس سے پہلے مار ڈالو۔ اب بادشاہ نے مدعی سے کہا، اب تم پورا قصہ سناؤ۔ مدعی بولا، ہم دونوں میاں بیوی سیر کرنے نکلے تھے۔ جب ان کے گھر کے سامنے سے گزرے تو میری بیوی نے کہا کہ میں ذرا اندر چکر لگا کے آتی، لہذا وہ سانپ کی شکل میں اندر داخل ہوئے اور انہوں نے اسے مار ڈالا۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب کوئی اپنی حیت بدل دے اور وہ اسی حالت میں ختم ہو جائے تو فرقے سے نکل جاتا ہے، چونکہ تمہاری بیوی سانپ کی شکل میں ماری گئی ہے، اسی لیے اس کے قتل کا الزام ان پر عائد نہیں ہو سکتا۔ نیز کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی موذی کو مارنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ امام غزالی کے قتل کے الزام سے بری ہو گئے اور انہوں نے گھر جانے کی اجازت دے دی گئی۔ جب وہ گھر جا رہے تھے بہت خوش تھے۔
وہ ان کے دل کی آرزو پوری ہو گئی تھی جس کے لیے وہ ہمیشہ دعا مانگتے تھے، یعنی انہوں نے اس ہستی بادشاہ کو دیکھا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر چکا تھا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ سانپ وغیرہ جنات کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ اگر کسی بھی معاملے میں جناتی یا جادوئی مسئلے میں پریشان ہو تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور کسی رائے لینا ہو یا کسی فال کھولنا ہو تو بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا نمبر ہوگا 9704773872، ہم نمبر لکھ دیں گے۔